تمہیں سمجھ نہیں آئی شاید، میں کوئی اجنبی زبان نہیں بول رہا، سمجھے تم؟ یہاں کوئی بزنس نہیں ہو رہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بڑی نستعلیق زبان میں اسے کھڑکی کے سامنے کھڑے اردنی سیکیورٹی افسر نے ڈانٹا، لیکن حماد اس طرح سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ اسے تو جلد از جلد عراق پہنچنے کی دھن لگی تھی۔ علی الصباح وہ نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر سیدھا یہاں چلا آیا تھا۔ حماد کو امید تھی کہ اس وقت عراقی قونصلیٹ کے سامنے شاید کوئی سیکیورٹی والا بھی موجود نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت گم ہو گئی کہ وہاں تو درجنوں عراقی اس سے پہلے ہی موجود تھے۔ یہ سب وہ عراقی تھے جو اردن میں بزنس کرتے یا پھر عراق میں کسی قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے عمان میں فروکش تھے۔ حماد بھی ان میں سے ایک تھا۔ بغداد کے مشہور اور پوش علاقے المنصور کے رہائشی حماد کے والد کا تعلق باس پارٹی سے تھا اور بغداد کے متمول اور معزز گھرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن پارٹی کی اندرونی سیاست نے اس کے باپ کے نام پر مشتبہ کی مہر لگا کر اس کے خاندان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ بغداد میں اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز حماد کے والد نے اس روز معمول کے مطابق آفس سے گھر آ کر کپڑے تبدیل کیے اور اب وہ سب لوگ دسترخوان پر جمع تھے، لیکن حماد نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ آج اس کے والد کچھ زیادہ ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ پریشانی اس کی والدہ اور بہن سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی اور وہ بھی بددلی سے لقمے زہر مار کرتے ابو حماد کو دیکھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے نا؟ بالآخر حماد کی والدہ نے ضبط کا بندھن توڑ ہی دیا۔ خیر الحمدللہ، کوئی بات نہیں، کھانا کھاؤ تم لوگ، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ابو حماد نے قدر خفگی سے کہا۔ ان کا لہجہ پریشان فکری کی چغلی کھا رہا تھا اور بے پناہ ضبط کے باوجود وہ اپنے چہرے پر آئے تفکرات سے نجات نہیں پا سکے تھے۔ تم کل اردن چلے جاؤ، اچانک انہوں نے حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کل؟ حماد نے حیرانگی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ہاں کل ہی، دراصل یہاں معاملات کچھ بگڑ رہے ہیں، کچھ لوگ خواہ مخواہ مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں بھی۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن ان کی نامکمل بات سے حماد، اس کی ماں اور بہن کے ہاتھ اچانک رک گئے تھے۔ اوہو بھائی، تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ابو حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان کی مصنوعی مسکراہٹ کسی سے چھپ نہ سکی۔ ابو پلیز بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ سلمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ابو حماد نے اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف عجیب سی لیکن جگر پاش نظروں سے دیکھا اور کہا، دیکھو بیٹی، تم جانتی ہو جنرل واحد مجھے پسند نہیں کرتا اور بدقسمتی سے اس نے انقلابی کونسل میں اہم پوزیشن حاصل کر لی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابو؟ آپ نے پارٹی کے لیے، میرا مطلب ہے یہاں بغداد میں پارٹی کے لیے آپ کی خدمات کون نہیں جانتا؟ حماد نے قدرے تلخی سے کہا، تم جانتے ہو بیٹا، یہاں بغداد میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں محب وطن صرف وہ ہے جسے عود حسین کا قرب حاصل ہے۔ ابو حماد نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ ان لوگوں کو دوست دشمن کی تمیز نہیں رہی، افسوس صد افسوس، حماد کی والدہ نے کہا، اور جہاں اچھے برے کی تمیز نہ رہے وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے، وہاں پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ سلمہ نے ایک عربی کہاوت قدرے تبدیلی سے بیان کی۔ دیکھو بیٹا، میری زندگی کھلی کتاب ہے، سارا بغداد اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے ملک اور شہر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اسے میری کمزوری سمجھو کہ میں نے کبھی عودے یا حسین کے نزدیکی حلقوں میں گھسنے کی کوشش نہیں کی، اپنے کام سے کام رکھا ہے۔ ابو حماد نے سامنے دیوار پر ٹنگی صدام حسین کی بڑی سی پینٹنگ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہی تو غلطی تھی آپ کی، کتنی مرتبہ کہا ہے میں نے آپ سے کہ منافقت ہی سے صحیح ان لوگوں سے ملتے جلتے رہا کریں۔ موصل کے ایک سردار گھرانے کی سلمہ نے، جو بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اپنے خامد ابو حماد کو ان کی غلطی کا احساس دلایا۔ ٹھیک کہتی ہو تم لیلا، بس مجھ سے ہی ایسا ممکن نہ ہوا۔ ابو حماد نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابو، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کمال ہے سارا بغداد آپ کے ساتھ ہے، پھر یہ جنرل واحد کیا کر لے گا آپ کا؟ حماد نے قدرے غصے سے کہا۔ چھوڑو اس بات کو۔ اچھا، تم عمان ابو صالح کے ہاں چلے جانا، اس کے گھر کا علم ہے نا، میں نے آج اسے فون کر دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ بھی وہاں آ جائیں گے۔ ابو حماد نے اپنے بیٹے کو کہا۔ بچوں کی تشویش بڑھنے لگی تھی۔ حماد خاص طور سے خطرے کی بو سونگھ چکا تھا، لیکن آہنی اعصاب رکھنے والی سلمہ مطمئن تھی۔ وہ گزشتہ 25 سال سے اپنے خاوند کی طبیعت سے آشنا تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا ایماندار اور باوقار شخص نہیں دیکھا تھا جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود کبھی کسی غلط مسئلے میں نہیں پھنسا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے عہدے سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ موصل میں ان کے باغات کی آمدن سے زندگی بڑے ڈھنگ سے چل رہی تھی اور بغداد میں انہیں تمام شہری سہولیات حاصل تھی، اس سے زیادہ کی انہوں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ حماد نے حال ہی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جانے کی تیاریاں کر رہا تھا، جب یہ
अचानक उफ्ताद उन पर आन पड़ी। दस्तरखान सिमट चुका था। मुअद्दब खादमा ने बर्तन उठाने शुरू कर दिए थे। हमाद और सलमा अपने अपने कमरे में जा चुके थे और दोनों मियाँ बीवी अब रेस्ट रूम में बैठे थे। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन तन्हाई मुयस्सर आते ही अबू हमाद ने अपने शरीक हयात से कहना शुरू किया, आज मेरी जनरल वाहिद से तल्ख कलामी हो गई थी। बहुत जब्त किया मैंने, लेकिन वो मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रहा था। तुम जानती हो वो मुंतकिम मिजाज है, कीना परवर है, और अब तो वो ऊदे का मुकर्रब खास भी बन चुका है। ज़रूर ये लोग आज कल में मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनरल साद, लैला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अबू हमाद ने उसकी बात काट दी। जनरल साद का उस वक्त सिर्फ एक ही एजेंडा है लैला, अपनी नौकरी बचाना, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। मैंने उसे बताया था और उससे दरख्वास्त भी की थी कि वो सदर से मेरी मुलाकात करवाए। मैं खुद बात कर लूँगा, लेकिन उसने हैरत अंगेज तौर पर माजरत कर ली। हाँ लैला, माजरत। मैंने तुमसे कहा ना कि बगदाद पर अज़ाब उतरने वाला है। यहाँ सच झूठ की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है लैला। आप बगदाद निकल जाएं अभी इसी वक्त। हम मूसल चलते। मेरे चचा हमें रातों रात शाम या उर्दन पहुंचा देंगे। उम्मे सलमा ने बेकरारी से कहा, नहीं नहीं, मैं जनरल वाहिद को ये मौका कभी नहीं दूंगा कि वो मेरी जग हंसाई कर सके। मैं बेगैरती की जिंदगी पर इज्जत की मौत को तरजीह दूंगा। अपनी खानदानी रिवायात से बगावत नहीं कर सकता मैं, उसने फैसलाकुन लहजे में कहा। उम्मे सलमा खामोश हो गई। वो जानती थी अबू हमाद ने अपनी इज्जत नफ्स और गैरत पर कभी सौदेबाजी नहीं की। क्या कर लेंगे? जेल भेज देंगे मुझे। कब तक? अब तो दिनों की बात है। किसी भी वक्त अमेरिकन हमला कर सकते हैं, किसी भी वक्त। अब वो ज्यादा ताखीर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, जानती हो तुम। रिपब्लिकन गार्ड्स के 2 अहम जर्नल CIA से मिल चुके हैं। सारा बगदाद ये बात जानता है, लेकिन नहीं जानता तो सिर्फ सद्दाम हुसैन। खुदा जाने कहाँ गायब हो गया सदर हमारा, अबू हमाद ने काफी अफसोस मलते हुए कहा। पर्दा पड़ गया है उसकी अकल पर। अगर उसने अपने मुखलिस और वफादार साथियों का ख्याल रखा होता, इन बातों को अहमियत दी होती, तो ये दिन हमें देखने को मिलते ही ना। उम्मे सलमा ने गुस्से से कहा, मैं तो कहता हूँ आज रात ही हमाद को उर्दन रवाना कर दो, किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो। चचा जान से कहना मूसल से गाड़ी भेजकर सलमा को अपने यहाँ बुला लें, और हाँ, घर से फोन ना करना उन्हें, हमारा फोन टेप हो रहा है। तुम जानती हो वो लोग कैसे हैं। अबू हमाद ने उसे हिदायत दी। उम्मे सलमा ने उसकी तरफ लम्हा भर को देखा और पुरअज़्म लहजे में उससे मुखातिब हुई। सरताज, आप हिम्मत ना हारिए, कोई बात नहीं, मर्दों पर ऐसे वक्त आया ही करते हैं। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगी। अभी मुसल की माओं की गैरत जिंदा है, कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। लैला की जिंदगी के 25 साला साथी और अबू हमाद को उसके लहजे की मजबूती से इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि वह जो कुछ कह रही है उसे कर गुजरने का हौसला भी रखती है। मूसल के सरदार कबीले की बेटी का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। करीबी मस्जिद से आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई तो अबू हमाद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। हमाद ने भी उसकी तकलीद की, जबकि माँ बेटी घर में नमाज अदा करने की तैयारी करने लगी। नमाज से फरागत पर उम्मे सलमा ने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो आज रात ही हमाद को उर्दन रवाना कर देगी और अलियुस सबाह सलमा को मूसल पहुंचा देगी। उसने अपनी एक अजीजा के घर से फोन करके मूसल में अपने वालिद को सूरत हाल से आगाह कर दिया था, और अब वो ज़हनी तौर पर किसी भी आने वाले तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अल मंसूर में अबू हमाद के घर पर वो रात क़यामत ढा गई। रात के दूसरे पहर जनरल वाहिद की खसूसी इंटेलिजेंस के चाको चौबंद दस्ते ने उनके मकान पर धावा बोल दिया और अबू हमाद को उसकी ख्वाबगाह से उठा कर ले गए। ये यहाँ मामूल की कार्रवाई थी और बगदाद के शहरी इस तरह के कई तजर्बों से गुजर चुके थे। अपनी छठी हिस्स के ताबे उम्मे सलमा ने अपने बेटे और बेटी को आज सर शाम ही हमसाये में अपनी करीबी सहेली के घर पहुंचा दिया था और उन्हें सख्ती से हिदायत की थी कि सूरत हाल ख्वाह कैसी ही क्यों न हो, दोनों अपने प्रोग्राम के मुताबिक अलियुस सबा अपने चचा के साथ मूसल की तरफ निकल जाएंगे। दोनों को वालिदैन ने प्यार और दुआओं के साथ रुखसत किया था। फजर की अजान के साथ ही मोहम्मद सालेह की काले शीशों वाली गाड़ी अल मंसूर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने के पोर्च में रुकी और दोनों बहन भाई अपनी मेज़बान आंटी की बलाएं और दुआएं लेते अपने चचा के साथ मूसल की तरफ आज़म सफ़र हुए। दोनों को रात अपने घर पर टूटी क़यामत की सुन गुन मिल गई थी और दोनों परेशान लेकिन हौसलामंद दिखाई दे रहे थे। अबू सालेह का ड्राइवर, जो इन मामलात का खासा माहिर था, उन्हें उड़ाता हुआ दोपहर तक मूसल में उनके महफूज ठिकाने पर पहुंचा चुका था, जहां कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता था।
پریشان حال بچوں کی حوصلہ مند ماں ام سلمہ 5ویں دن ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی زبانی انہیں یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ ان کے والد کو ابو غریب جیل بھیج دیا گیا ہے، جس پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ جنرل واحد کے انٹیروگیشن سینٹر میں کسی کا پہنچ کر زندہ سلامت نکل آنا معجزہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ جو لوگ یہاں سے زندہ واپس آتے تھے ان میں سے بہت کم خوش قسمت ایسے تھے جن کے وجود مکمل سلامت رہ گئے ہوں۔ 5-7 روز اپنی والدہ کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے بادل ناخواستہ اپنی ماں اور بہن سے الگ ہونا پڑا۔ اس کی وجہ احساس عدم تحفظ سے زیادہ اس کے والد کا حکم تھا، جس نے حماد کو فوراً جہاں سے اردن اپنے ایک دوست کے پاس پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ ابو صالح اسے لے کر اردن کی طرف عازم سفر تھا۔ اردن اور عراق کے سرحدی علاقوں خصوصاً بغداد سے اردن کی طرف جانے والی موٹر وے کے اطراف پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اور اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ کسی بھی پوسٹ پر ان کی چیکنگ کے دوران کہیں حماد کو گرفتار ہی نہ کر لیا جائے۔ ابو صالح اپنے قبیلے کا مانا ہوا شاہ سوار اور اس علاقے میں بہت اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کے لیے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ جانا اور اسے راتوں رات بغداد کے مضافات کے ذریعے سفر کرتے ہوئے ایک سرحدی علاقے میں پہنچا دیا، جہاں سے اگلے روز اردن کی سرحد پر موجود ابو صالح کے خصوصی ساتھی اسے غیر قانونی سرحد عبور کروا کر اردن لے گئے۔ تیسرے روز شام ڈھلے وہ اپنے باپ کے بچپن کے دوست ابو سعد کے ہاں پہنچ چکا تھا، جو بڑی بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ اسی رات موصل میں حماد کی والدہ تک حماد کے بخیر و عافیت اردن پہنچ جانے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ عراق اور اردن کے شہریوں کے لیے ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہونے کا کوئی ویزا نہیں ہوتا، صرف اپنی نیشنلٹی کا ثبوت یعنی پاسپورٹ دکھا کر وہ دخول کی مہر لگا کر ایک دوسرے کے ملک میں قانونی حیثیت سے قیام کر سکتے ہیں۔ یہ قیام مہینوں اور سالوں پر بھی محیط ہوتا ہے، جس کے لیے اردن کے امیگریشن قانون میں اپنے عرب بھائیوں کے لیے بہت سی آسانیاں رکھی گئی ہیں، جن سے فائدہ اٹھا کر عراق کے کئی بزنس مین عمان میں کاروبار کرتے ہیں، جبکہ ان کی رہائش عراق ہی میں ہوتی ہے۔ اردن وہ پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا، والدین کے ساتھ اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کی آمد قریباً 3 سال بعد ہوئی تھی۔ دراصل انجینئرنگ کی تعلیم نے اسے مہلت ہی نہ دی کہ اردن جانے کے لیے وقت نکال سکے۔ ابو سعد سے اس کا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں تھا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ بعض رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کہیں جیلوں یا تفتیشی مراکز میں دھکے کھا رہا ہوتا۔